ایک پیکر شرم و حیا ہے، ایک پیکر جود و سخا ہے جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی اپنے مال کو اللہ کے دین کے اوپر نشاور کر دیا اور پوری کی پوری زندگی شرم و حیا کی تصویر بن کے گزار دی۔ حضرات گرامی قدر بحر روما کی خریداری کا مسئلہ آیا، سیدنا ذی النورین نے اپنے پیسے کو لگا دیا۔ مسجد نبوی شریف کی توسیع کا مسئلہ آیا، سیدنا ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے کو لگا دیا۔ اللہ نے یہ بھی اعزاز دیا، 2 ہجرتوں کا شرف آپ کے مقدر میں کر دیا اور یہ شرف بھی دیا جو پوری کائنات میں آپ کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک واحد شخصیت جو کسی نبی کا دوہرا داماد ہو وہ سیدنا ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے یا اپنی بہن کے لیے رشتے کا انتخاب کرنا ہو تو آپ بہترین شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے انتخاب میں غلطی ہو جائے، آپ کی بہن بیوہ ہو جائے تو آپ کبھی بھی اس نامعقول آدمی کے ساتھ اپنی دوسری بہن کی شادی نہیں کریں گے۔ دوسری بہن یا بیٹی کی شادی جب ہی ہو سکتی ہے جب انسان ایک مثالی کردار اور مثالی شخصیت کا حامل ہو۔ حضرت ذی النورین کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کے عقد میں فقط محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں آئی بلکہ آپ نبی پاک کے دوہرے داماد ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلت کے لیے بات کافی ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں۔ اگر آپ کی فضیلت اس بات سے ثابت ہوتی ہے تو سیدنا ذی النورین کی تنقیص کیوں کر کی جا سکتی ہے جبکہ آپ نبی مہرباں کے دوہرے داماد ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ آپ حضرت آقا، حضرت صدیق، حضرت فاروق کے ساتھ کوہ احد کے اوپر موجود تھے۔ پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، حضرت آقا نے احد پہاڑ کے اوپر اپنے قدم مبارک کو مارا اور کہا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہی تو موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، احد پہاڑ اس بات کو سننے کی دیر تھی تھم گیا۔ حضرت آقا کی زندگی میں آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر جب آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو حضرت آقا نے قصاص عثمان کے لیے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جن صحابہ نے، جن نفوس قدسیہ نے آپ کے دست اقدس کے اوپر عثمان کے قصاص کے لیے بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت آقا کی زندگی میں جنت کے خریدار بنے اور ایک ہی موقع کے اوپر کئی مرتبہ جنت کو خرید لیا، یہاں تک کہ حضرت آقا نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قط یا عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان بس کرو، بس کرو، اگر آئندہ کے بعد کوئی بھی عمل نہ کیا پھر بھی آپ جنتی ہو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت آقا کے انتقال پرملال کے بعد سیدنا صدیق کی حیات مبارکہ میں اور سیدنا فاروق کی حیات مبارکہ میں دین کی خدمت کرتے رہے اور پھر اللہ نے خلافت کی حلت کو دیا۔ مجھ سے پیشتر مقرر یہ بات فرما رہے تھے کہ نبی مہربان نے ان کو تلقین کی، اللہ آپ کو حلت دے گا، لوگ آپ سے اتارنے کا مطالبہ کریں گے لیکن آپ نے اتارنا نہیں۔ اس بات میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اس دور کے اندر کوئی شخص بھی خلافت کے لیے سیدنا عثمان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی بھی شخص اس پوزیشن میں ہوتا کہ وہ سیدنا ذی النورین سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوتا تو نبی مہربان حضرت عثمان کو کبھی اس بات کی تلقین نہ کرتے۔ آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ نے اپنے دور اقتدار کے اندر اسلامی لشکر کو ہر جگہ پہ روانہ فرما دیا اور دور دراز کے علاقوں میں اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک مصحف پہ جمع فرما دیا اور قرات اور مصحف کے اختلافات سے ان کو بچا کر جامع القرآن ہونے کا اعزاز بھی پا لیا۔ اللہ نے جس طرح آپ کو عظیم زندگی دی تھی ویسے ہی آپ کو شہادت کے منصب کے اوپر بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو کسی کہنے والے نے کہا ہے صلہ شہید کیا ہے تب وہ تاب جاویدانہ، حضرت عثمان کو ہم سے رخصت ہوئے 1400 برس بیت چکے ہیں لیکن حضرت عثمان سے محبت کرنے والے یہ سارے نوجوان آج بھی آپ کے نام نامی کو لے رہے ہیں۔